بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 16 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 17 وہ کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 17 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی علامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصاری، ایمان کی علامت وہ انصار کی محبت ہے، اور فرمایا وآیت النفاق بغض الانصاری، اور منافق ہونے کی نشانی وہ انصار کا بغض ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انصاری صحابہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا اور منافق کی علامت انصار کے بغض کو قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کے اندر نقل کی گئی ہے اس میں نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کی محبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا میرے بعد میرے صحابہ پر طعن اور تشنیع نہ کرنا، جس نے صحابہ کرام سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ بغض نہ کرنا، ان کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کرنا۔ ان احادیث مبارکہ سے ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بھونکتے ہیں۔ کوئی خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو کوئی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ نہیں کسی کی تخصیص نہیں کی، کسی کو مخصوص نہیں قرار دیا، بلکہ تمام صحابہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ لہٰذا جب بھی صحابہ کا ذکر کیا جائے تو محبت کے ساتھ کیا جائے، پیار کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ صحابہ کی محبت ہی ایمان کی دلیل ہے۔ بس جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ صحابہ کے بارے میں کمزور بات کر رہے تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بندہ منافق ہے، کیونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی علامت وہ صحابہ کی محبت ہے اور نفاق والوں کی، منافقوں کی علامت وہ صحابہ کا بغض ہے۔ لہٰذا جب صحابہ کی بات کی جائے تو محبت بھرے الفاظ میں کی جائے، جب صحابہ کا ذکر کیا جائے تو پیار بھرے لہجے میں محبت بھری باتیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 17 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 18 اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 18 حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وحولہ
اصابۃ من اصحابہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضور کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا باجیونی الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا۔ کریم آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس بات پر بیعت؟ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرکوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی پر بہتان نہیں باندھو گے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ، ولا تعصوا فی معروف، اور نیکی کے کام میں حکم عدولی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، حضور نے فرمایا جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا، جو کوئی اس بیعت کو پورا کرے گا، فاجرہ علی اللہ، حضور نے فرمایا اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، وہ مالک ہے جتنا چاہے کسی کو ثواب عطا فرما دے۔ اور فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا وہو کفارۃ اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کام، جن کاموں سے میں نے تمہیں منع کیا ہے، ان میں سے اگر کوئی کرے گا کسی کام کو، فرمایا فعوقب فی الدنیا، اور اس کو دنیا میں اس کی سزا دی گئی، فہو کفارۃ اللہ، تو اس کے لیے یہ کفارہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو کہ یہ کام کرے، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ تعالی اس پر پردہ ڈال دے، فہو الی اللہ، تو پس وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، انشاء عفا عنہ، اگر وہ چاہے تو معاف فرما دے، وانشاء عاقبہ، اور اگر چاہے تو اس کی سزا دے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور کبھی بھی چوری نہ کریں، اور زنا کے قریب نہ جائیں، اور اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے، بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کریں، اور کبھی بھی کسی پاک دامن مرد اور عورت پر زنا کی تہمت یا چوری کی تہمت یا کوئی بھی تہمت نہ لگائیں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نیکی کے کام میں حکم عدولی نہ کریں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نیکی کے کام سے حکم عدولی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بھی حکم عدولی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو فصل اٹھا کے لاتے ہیں تو عشر ادا نہیں کرتے، یہ بھی حکم عدولی ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن حج ادا نہیں کرتے، یہ بھی حکم عدولی ہے۔ اور کتنے ہی کام ایسے ہیں جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں کرتے، یہ تمام کاموں کو نہ کرنا حکم عدولی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام کاموں کو جن کا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔